صفائی ستھرائی ہے۔ اب صفائی آپ بچپن کے اندر بچے کی نیچر اور اس کے مزاج میں داخل کر دیں، پوری زندگی وہ صفائی ستھرا ہی اپنائے گا، ٹھیک جی لیکن اگر آپ بچے کے ہاتھ میں کوڑے کی تھیلی دے کے بولے بیٹا پڑوسی کے گھر کے آگے پھینک کے آنا، جیسا کہ ہمارا عرف ہے جی اور ہمارا معمول ہے، جی یہ تو نہیں بولتے بیٹا اس کے گھر کے آگے پھینک کے آنا، لیکن اس کو دے دے بیٹا باہر پھینکو، وہ باہر پھینک آتا ہے، کہاں پھینکا؟ ان کے گھر کے سامنے، اچھا چلو ٹھیک ہے خیر ہے، اس کو سمجھاتے ہی نہیں ہے کہ بھئی پڑوسی کا کیا حق ہے، اس کو سمجھاتے ہی نہیں ہے کہ صفائی کسی جو ہے نا وہ چیز کا نام ہے، صفائی اپنانی ہوتی ہے۔ گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جن بچوں کو صفائی پہ سمجھایا جاتا ہے، آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی ان کی تربیت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اپنے ہاتھ منہ صاف رکھیں گے، کوئی ٹافی کھائی کوئی کینڈی کھائی ہے اس کا جو ہے وہ ریپر وغیرہ جو ہے وہ طریقے سے جا کے پھینکیں گے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارا بچہ کیلا کھائے گا چھلکا یوں کر کے پھینکے گا، ٹھیک ہے، جی دیکھا جی وہ دوسرا اس کے پھینکے گا، دیکھا کس کا دور گیا، جی جی تو ہمارے یہ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی بچے کی تربیت صفائی ستھرائی کے حوالے سے کریں، ورنہ یہ بوڑھا ہو کے مرن کنارے بھی پہنچ جائے گا نا، اس کے اندر صفائی نہیں آئے گی، اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ بچپن کے اندر اس کو تربیت نہیں سکھائی۔ ٹھیک اسی طریقے سے سچ بولنا، بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو بس ایک آدھ مرتبہ بول دے بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، اس کے بعد اس نے پھر بولا اگنور کر دے، پھر بولا اگنور کر دیا، تو آہستہ آہستہ جھوٹ اس کے مزاج کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے یار یہ اتنی بری چیز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وہ زمانے کا جھوٹا کذاب بنا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس کے دل کے اندر جھوٹ کی نفرت پیدا ہی نہیں ہوتی، نفرت ہی پیدا نہیں ہوتی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ساری زندگی جھوٹ، کذب، وعدہ خلافی، یہ ساری چیزیں اس کے مزاج کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ بچے کو سچ کی اہمیت، جھوٹ سے نفرت، یہ بچپن کی عمر ہی سے اس کے دل میں ڈالی جا سکتی ہے۔